أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارک لنا فی اوقاتنا سورہ آل عمران آیت نمبر 17 ہے۔ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر جنت ہے، اور جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اور یہ وہ ہیں جو نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں اللہ سے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی صفات ہیں الصابرین، صبر کرنے والے، صبر کرتے ہیں۔ جی صبر کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، باندھنا۔ تو صبر کہتے ہیں دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق روک کر رکھنا۔ اب اللہ کا حکم آپ کو پتا ہے نیکی کا بھی ہے، اور اللہ کا حکم برائی کے ترک کا بھی۔ تو اپنے آپ کو نیکی کرنے پر آمادہ کیا، یعنی فرض کریں کہ بھی آپ تھک گئے اور آپ کا دل چاہا کہ ظہر کی نماز دیکھ لیتی ہوں، بھی پڑھ لیتی ہوں، مگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر باندھا، روکا، اٹھے اور نماز ادا کر دی، صبر۔ اور آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ فلم دیکھ لیں، یا آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو اس سے لڑ پڑے، ہوتا ہی انسان ہے، مگر آپ نے اس لیے خود کو روکا کہ اللہ نے مجھے ان باتوں سے منع کیا، تو یہ بھی صبر۔ نیکی کے کام کو کرتے ہوئے مشقت کو برداشت کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا، مشقت کے باوجود وہ کام کرنا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ سردی میں اٹھے فجر کے وقت، لحاف سے نکلے، وضو کیا، مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ مشقت ہے۔ اس مشقت کے باوجود آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے روزہ رکھا، صبر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ گرمی کے روزے رکھے ہی ہیں ماشاءاللہ سب نے، تو گرمی میں جون جولائی میں جب روزے آ رہے تھے ماشاءاللہ 16-17 گھنٹوں کا روزہ بن رہا تھا، اور اتنی مشقت، اور پھر خاص طور پر جو افطاری کا ٹائم ہے وہ آپ کی پیاس اور بھوک کا پیک ٹائم ہو گیا ہوتا ہے، جو تیاری کا ٹائم ہوتا ہے عصر کے بعد، اور ہم تیاری کر رہے ہیں اور کچن میں کھڑے ہیں اور ہر چیز ہمارے قبضے میں، اور ہے بھی اکیلے، مگر کچھ نہیں کھاتے، تو یہ صبر کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو نیکی کرتے ہوئے جو مشقت آ رہی ہے اس کو سہنا، صبر۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے صبر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے نا، روزہ رکھو، نماز پڑھو۔ اچھا، پردہ کرتے ہیں جو خاص طور پر فیس ویل کرتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس آپ کے ایکسپیرینس سے الگ ہے، اور آپ کے ایکسپیرینس ان سے الگ ہے جو ابایا بھی نہیں پہنتے۔ تو جب آپ ابایا پہن کر رکھتے ہیں فنکشنز میں ادھر ادھر، تو اس میں بھی بڑا صبر آتا ہے، ظاہر گرمی ہے، دقت ہے، آپ اپنی جان پر ہی سب سہ کر اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنا باوجود ناپسندیدہ حالات کے، یہ صبر۔ پھر اللہ نے جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ جیسے وہی بات ہے کہ فرض کریں میاں نے کچھ کہا اور آپ جواب دے سکتے، اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ ایسا جواب دو کہ ٹھنڈا ہو جائے ذرا، لیکن نہیں دے رہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ شوہر کا ایک مقام ہے تو صبر کر رہے ہیں، یا والدہ زیادتی کر رہی ہے یا والد زیادتی کر رہے ہیں اور کلیئر کر رہے ہیں، ایک بہن کو یا بھائی کو زیادہ وہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم اماں ابا کو دو چار سنا بھی سکتے ہیں، زبان تو سب کے پاس ہے، لیکن اللہ نے منع کیا نا، اس پہ مت کرو، تو پھر چپ کر گئے، صبر کر لیا اپنے حق کے اوپر۔ تو جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا، یہ بھی صبر۔ اللہ کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے تکلیف اٹھانا، اعلاء کلمت الحق، دین کا قیام، اس کے لیے کام کرتے ہوئے تکلیف اٹھانا،
اگر آپ اسلام کی بات کریں گے تو یہ آپ کو ہار پھول تو پہنائے گا نہیں. باقی چیزیں تو چھوڑیں، بڑی بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ دین کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں میں نے نکلنا ہے، میں قرآن پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو وہیں سے مخالفت کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں، شوہر ہو، پیرنٹس ہو، وہ کچھ بھی نہ کہنا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن گھر کے کاموں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی کلاس کی ٹائمنگز اگر آپ کے گھر کی روٹین سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی میچ، اور آپ کو دقت آ رہی ہے، تو آپ ہی کو مینج کرنا پڑے گا، یا آپ کو کلاس چھوڑنی پڑے گی، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تو یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر آگے جیسے جیسے آپ بڑھیں گے، اگر آپ دین سکھانے نکلیں گے، اگر آپ تبلیغ کرنے نکلیں گے، پھر ہر لیول کی اپنی اپنی مشکلات ہیں. تو اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے تکلیف اٹھانا، یہ بھی صبر. پھر مصیبت آتی ہے مصیبت سب پر آتی ہے بھائی. کبھی بیمار ہو گئے، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی رشتوں سے غم آ گیا، مختلف رنگ کی آزمائشیں چلتی ہی رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائیں گے تو ضرور ہم تمہیں، بھوک سے، خوف سے، اور نقصان سے، جو جان میں ہوگا، پھلوں میں ہوگا، اور تمہارے مالوں میں ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے. تو صبر، مصیبت پر صبر. پھر اللہ فرماتے ہیں، مومنین کی صفت میں فرماتے ہیں نا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ، سوری، آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور آخری حصہ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ان صفتوں کے لوگ ہیں سچے، ان صفتوں کے لوگ ہیں متقی. اور ایک اہم صفت کیا ہے اس میں؟ صبر. فی البأساء، مالی تکالیف، والضراء، جسمانی تکالیف، وحین البعث، اور جنگ کی تکلیف میں. اگر جنگ مسلط ہو جائے تو جنگ میں جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہی ہوں گے سچے اور متقی. تو پھر یہ بھی صبر ہے جی. اللہ کی رضا پر چلنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی راہ میں ہر طرح کی تکلیف سہنا، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا کرنا، اور جن سے روکا گیا رک جانا. اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش پر صبر کرنا. یہ سب چیزیں صبر کا حصہ ہیں. ہر کسی کی اپنی آزمائش ہے. کسی کو گھر والے ستائیں گے، کسی کو جو ہے باہر والے ستائیں گے، کسی کو مالی دقت آئے گی. ہر کسی کی اپنی آزمائش، لیکن آزمائش ہوگی ضرور. کسی کو ملٹیپل امتحان دینے پڑیں گے، کسی کو بیماری کی دقت آئے گی. اور عام طور پر ایک دقت کے ساتھ دوسری دقتیں جڑی ہوتی ہیں، ایک آزمائش کے ساتھ دوسری آزمائشیں جڑی ہوتی ہیں. جیسے ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور مالی نقصان ہوا تو سارے چھوڑ گئے، علاقے سے نکال دیا، وغیرہ وغیرہ. تو انسانی رویے اس آزمائش کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک آزمائش کے ساتھ دوسری آزمائشیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اللہ ملٹیپل آزمائشوں کے ساتھ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. تو صبر کی عادت ہونا. اچھا، صبر اور جبر کا فرق بھی سمجھ لیں.
یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کرتی ہوں، ابھی بھی کر رہی ہوں، مجبوراً خاموش ہو جانا کہ کچھ کر نہیں سکتے، وقت آئے گا تو بتائیں گے، آج نہیں بولنے کا موقع، میرا ٹائم بھی آئے گا۔ تو یہ صبر نہیں ہے، یہ تو جبر ہے کہ مجبور ہے، خاموش ہیں، وقت آنے دو میرا، پھر سارے حساب پورے کروں گا۔ تو یہ نہیں ہے صبر، یہ مجبوری ہے، جبر ہے اپنے آپ۔ صبر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں، اگلے کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس لیے خاموش ہو گئے کہ میرے رب کا حکم یہی ہے کہ خاموش ہو، اور آپ نے اسے اللہ کی رضا کے لیے اگنور کر دیا اس معاملے، اور جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے احسان کا رویہ اختیار کیا۔ یہ صبر، صبر کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، جب آپ اس قدر تکلیف میں تھے، اور اللہ کریم نے جبرائیل کو ملک الجبال کے ہمراہ بھیجا، اور ملک الجبال کو آپ کے انڈر کر دیا گیا، اور ملک الجبال نے کہا مجھے صرف اجازت دے، اشارہ کرے، طائف والوں کا خاتمہ ہی کر دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کے بچے ایمان لے آئیں گے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، یہ صبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، یہ سب۔ تو صبر جو ہے نا، یہ مجبوراً نہیں کیا جاتا، صبر کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی ناپسندیدہ بات سے روکتا ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں ہی ایک بات ہے بدلہ لینا، یعنی اللہ اس کو بہت کوئی پسند نہیں کرتے، قانونی معاملات الگ ہیں، اور نہ عام زندگی میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ رکھیں، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر سے کام لیا کرو۔ تو لہٰذا صبر کیجئے، اپنے اوپر جبر نہ کیجئے، موقع کے متلاشی بن کر نہ رہے۔ ان دونوں کے نتائج نا الگ الگ نکلتے ہیں، جو صبر کرتا ہے نا، ایک تو اس کو اجر ملتا ہے نا، جو مجبوراً چپ ہے اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہا، لیکن جو مجبوراً چپ ہے اس کے ساتھ اللہ ہے نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو صبر کر رہا ہے اس کا دل صاف ہو گیا ہے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنی تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی تو اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کا دل صاف ہو گیا، لہٰذا آپ کو کبھی اس بات نے نہیں ستایا، جیسے ہم تنگ پڑتے ہیں نا، جدو میں بیاہ کے آئی تو تیری دادی نے انج کیتا، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے جب خود دادی بنی ہوئی ہے، وہ چھوٹی سی کوئی بات، کوئی بھی چھوٹی سی بات، روٹی نہیں پوچھی یا کسی چیز کی بدتعریفی کر دی کہ اے تیری ماں نے دیتا ہے، تو اتنے سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، وہ اماں جی کو بات نہیں بھول رہی، کیوں نہیں بھول رہی؟ صبر نہیں کیا نا، خاموش ہو گئی، کیونکہ آج تو بیاہ کرائی ہوں، آج تو ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب وہ دل کے اندر وہ میل گڑ گیا، دل میں بغض آ گیا، حسد آ گیا، اور دل خراب ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک پٹارا ہے جو رکھا ہوا دلوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ سہا، مگر کبھی آپ نے پچھلی کوئی بات گنوائی ہو، مکہ میں میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا، میرے ساتھ ویسے ہوتا تھا، کبھی کوئی بات آپ نے کہی؟ نیور، کیونکہ صبر کیا نا۔ صبر کیا ہے؟ اللہ جی میں نے آپ کے لیے یہ سب برداشت کیا، اور مجھے آپ کی رضا درکار ہے، اور میں آپ کی رضا کے لیے ان سب باتوں کو اگنور کرتا ہوں۔ اس کا پہلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو صاف کر دیتے، کیونکہ جو صبر کر رہا ہے وہ سامنے والے کو تو مجرم مان ہی نہیں رہا نا، اس کا مد مقابل تو شیطان ہے، تو وہ پھر دعا مانگتا ہے ان کے لیے جس کے مخالف ہے۔ جب وہ اپنے مخالفوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا پہلا ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، قلب سلیم، سلامت دل مل جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا، اور پھر اللہ کا ساتھ اور اجر ہر لمحے جو ایڈ اپ ہو رہا ہے، اس نے صبر کیا۔ تو جو بدلہ لینے والے ہیں نا کہ جب موقع آئے گا تو میں بدلہ چکاؤں گا، اور موقع آنے پر بدلہ چکاتے ہیں، وہ تو اپنے دل میں بغض پال کر بیٹھے ہیں، اور یہ ایک منافقت بھی ہے نا۔ یعنی کہ گھر کی مثال ہی لے لیں کہ جب تک ساس طاقتور ہے، صحت مند ہے، گھر کے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، تو بہویں چوں بھی نہیں کر رہی، اور امی جی کر رہی ہیں، اور موقع کی طاق میں ساس بیمار پڑ گئی، کالج ہو گیا،
یا اور کوئی سبب ہو گیا اور وہ اب کسی کام کی نہیں رہی، تو آپ اس کو روٹی بھی نہیں پوچھ رہی، اور کوئی کہتا ہے تو کہتی ہیں ایسی قابل ہے ساڈے لنچ تے انج کر دی سی۔ اچھا اس نے تو جو کیا سو کیا، سچ ہے جھوٹ ہے پتہ نہیں، فرض کریں وہ ظالم ہی تھی، وہ واقعی تنگ کرتی تھی، تو آپ کون ہیں؟ منافق، منافق ہے نا، یہ تو منافق کرتا ہے، تو آپ نے ظلم کا جواب منافقت سے دیا، تو دونوں ہی ظالم ہو بھائی، شکل الگ الگ ہے ظلم کی، دونوں ہی ظالم ہو۔ لہذا یہ سب کچھ پھر صبر میں نہیں ہے۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں بڑا صبر کر دوں، صبر نہیں کر رہے آپ صرف وقت پاس کر رہے ہیں، آپ موقع کی تلاش میں، تو یہ صبر نہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہیں کیا، جب آپ کا وقت آیا تو آپ کہیں لا تصریب علیکم اليوم، آج میں نے تمہیں جتانا بھی نہیں ہے بھائی، جتانا بھی نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا، جتانا بھی نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف، ظرف تو بندے میں فرق پیدا کرتا ہے، ورنہ حاکم تو فرعون بھی تھا اور حاکم سلیمان بھی تھے علیہ السلام، حاکم نمرود بھی تھا اور حاکم ذوالقرنین بھی تھے، یہ صرف ظرف ہے جو بندے میں فرق پیدا کرتا ہے۔ تو صبر جو ہے نا، وَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے نبی اگر آپ صبر کریں تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ تھوڑ دلوں کا کام نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں جو صبر کی ایک کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے نا، کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہر موقع کی طاق میں ہے، اور ہم کہتے ہیں بڑا صبر کر دیے میری تھی، نہیں کوئی صبر نہیں کر رہی، بالکل صبر نہیں کر رہی، موقع کی تلاش میں ہے، سازشی ہے، سازش کر رہی ہے آپ کی بیٹی، منافق ہے، منافقت کر رہی ہے آپ کی، آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامے کر لیں گے، اللہ کے ساتھ کیا ڈرامہ کریں گے بھائی؟ صبر نہیں ہے، کسی درجے پر وہ صبر نہیں ہے۔ جی جلدی اگر ہم بات ہوگی سب کچھ ہوگا نہیں منہ سے بول دو اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا سفر ہے تو وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ کیوں کہنا؟ جسٹ ایک کوشچن ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ نے یعنی کہ صبر کا بھی نہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، اگر آپ نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا اور آپ کی نیت جتانے اور سنانے اور دکھاوے کی نہیں ہے تو انشاءاللہ اجر ضائع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو رو پٹ رہے ہیں ہر کسی کے سامنے اور کہہ رہے ہیں میں تو صبر کیتا اے کیتا پر میں صبر کیتا، اے کیتا پر میں صبر کیتا، تو وہ تو پھر ڈنڈورا ہے، بس ہم سارا مال ختم۔ ختم۔ ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، اپنے اعمال ضائع نہ کیا کرو احسان جتا کر اور تانے مار کر، تو جب تانے مار دیے، فرض کریں بیٹا ہی ہے، بیٹا ہی ہے سگا بیٹا ہے، اور وہ تنگ کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو بیٹھے ہوئے ہیں فیملی والے، تو اپنی میاں سے ہی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انج کرتا انج کرتا انج کرتا، میں تو پھر بھی صبر کر رہی ہوں، میں تو صبر ہی کر رہی ہوں، تو کیا فائدہ، سب کچھ تو سنا دیا، صبر کہاں پر؟ صبر تو کہیں پر نہیں۔ تو صبر کسی دعوے کا نام نہیں ہے، صبر تو ایک عمل ہے جو ساری عمر کیا جاتا ہے، اور صبر کا مقام پانا مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، کیوں کرنی ہے شکایت؟ بس اللہ سے کہہ دیں کافی ہے۔ تو صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا عین الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جنہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا وہ پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کریم حکم دیں گے کہ جاؤ جنت سے اپنی مرضی سے جو نعمتیں لینی ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے چن چن کر نعمتیں لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں یہ اجر ملتا۔ تو صبر کا اجر اتنا ہے، لیکن صبر آسان کام نہیں ہے، صبر آسان ہے کیا؟ یہ تو ویسے ہی بہت ہی نا فضول بات ہے کہ ہم انہیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں، یہ احساس دلانا کیا ہے، یہ تو تانے ہیں، تانوں گڈیاں چلا کے پھرو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ, तो भाई ना भरो, रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो। ये तो वैसे ही इतनी हल्की बातें है ना जिसकी हद नहीं है, मगर 90% ऑफ द पेरेंट्स ये राग गाते ही रहते हैं। आप कुछ मत कहें, बच्चे खुद ही मान जाएंगे अपना टाइम आने पर। पर जरा एक दफा सोचें, जब आप अपने बच्चों की उम्र में थे तो आप कितने के लायक और समझदार थे। और ये बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही घटिया बात है। और ये बच्चों के दिल में ना तनफ्फुर पैदा कर देती है, खासतौर पर लड़कों के दिल में तनफ्फुर पैदा कर देती है, और वो चिढ़ने लगते हैं। लिहाजा आप देखिए, कॉमेडियन अक्सर ही मजाक के लतीफे बनाते हैं कि वो जी अब्बा जी कहते हैं कि मैं दूसरे गांव में पढ़ने जाया करता था, ते अपने पिंड के स्कूल क्यों नहीं जाते सन। मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उन्हें इन चीजों ने हर्ट किया है, हर्ट किया है। माँ बाप होकर आप ताने देंगे, ये तो ऐसे है कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें ताने देने लगे। आसमान पर रब है, जमीन पर माँ बाप। सबब अल्लाह ने माँ बाप को ही बनाया है ना, तो माँ बाप ही ताने देने शुरू करते हैं। वो जो इतने घटिया डायलॉग है कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, क्या मजाक है। तैनू मैं पालिया पोसिया। एक वो लड़ाई हुई फैमिली में किसी की, तो वालिदा ने बेटे को लेटर लिखा कि तुम्हें ठुसा ठुसा कर जो मैंने बड़ा किया, और जो तुम्हें मैं जहर ठुसाती रही, पता नहीं इस तरह के जुमले। मैं तो वो बच्चा वो लेटर लेकर आया, मैं तो हैरान हो गई, लेकिन लिटरली मेरे कानों से धुआं निकल रहा था कि ये क्या बकवास बातें लिखी हैं। आप माँ बाप हैं या सौदागर हैं? एक्चुअली माजरत के साथ आप सब ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग बच्चे नहीं पाल रहे, आप लोग अपनी मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आज हम पैसे लगा रहे हैं, कल हम बुढ़े हो जाएंगे, ये कमाकर हमें खिलाएंगे। तो ट्रेड है भाई। अगर औलाद लायक निकल आई तो ट्रेड कामयाब, औलाद नालायक निकल आई तो ट्रेड फेल। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जहां मोहब्बत हो वहां कौन जिताता? अजीब मामला है। जहां मोहब्बत हो वहां कौन जिताता है? तो ये बहुत ही कम जरफी की बातें, और खास तौर पर जब वालदैन करें या शोहर बीवी को कहे, इतनी गंदी घटिया बातें हैं ना, तो फिर औलादे भी वही करेंगी। फिर औलादे भी कहेंगी एने दी ताड़ी ऐनक बनवाई, तुसी आइसक्रीम खाओ, एने हजार डॉक्टर दे के आया फीस। फिर वही जुबान बोलेंगे। ये जुबान आपने सीखा। जब वो बच्चा छोटा था और वो परहेजी करता था, आप कहते थे हुणे डॉक्टर तेने पैसे दे के आया, हूं तू है खान बह जा। आप टाइम पलट पलट गया, अब उसका टाइम आ गया। तो ये कोई सीख नहीं है, ये कोई सीख नहीं। ये आपकी कमजोरी है जो आप बच्चे के अंदर उड़ेल रहे हैं, और वही आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलने वाली। घटिया बातें, घटिया। तो ये जेब नहीं देती। देखें जी, मोमिन ताने मारने वाला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन ताने नहीं मारता, मोमिन एहसान नहीं जिताता। यहाँ आप सगी औलाद को एहसान जिता रहे, सिर्फ थोड़ी है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, आई एम द अर्निंग पर्सन, मैं पाल रहा हूं। अल्लाह पालने वाला है भाई, आप तो सिर्फ जरिया है। तो ये एरोगेंस है, तकब्बुर। झुक जाएं, नर्म हो जाएं, और बच्चों पर जो खर्च करते हैं वो तो सदका है। सदके का असूल क्या है? वला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा। सदका जाया ना करो, एहसान जिता कर, ताने मत। तो आप तो खुद ही आग लगा देते हैं। तो ये कोई तरबियत नहीं है, और ये कोई एहसास नहीं है, ये कोई एहसास नहीं। ये हमारी कमजोरी है, जिसे हम समझाने के पर्दे में छुपाने की कोशिश करते हैं। है कोई नहीं समझाना समझाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साहब सुफा को पाला, तरबियत की, मुहाजिरीन। कभी कहा, साहबा जब नाफरमानी भी कर जाते थे, इंसान थे ना, कभी आपने कहा कि मैंने तुम्हें घर में रखा, ये किया वो किया? कभी कहा? एहसास दिलाने के लिए। साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु सारे साहब सुफा का खर्चा सारी जिंदगी उठाते रहे। जब उनको खलीफा नहीं चुना गया तो उन्होंने कहा बैठकर कि खुआंदा मैं रहा तो वोट तुसी पे आती था अबू बकर तू जाके। कोई कमजोरी की बात करनी ही नहीं है, मोमिन कमजोर होता ही नहीं।
اور سب سے اہم بات کیا ہے، مومن یہ یاد رکھتا ہے کہ اصل میں دینے والا اللہ ہے، ہم تو صرف بیچ میں میڈیم ہیں، دیتا وہ ہے، ہم پکڑاتے ہیں۔ اس کی مثال بہت عمدہ ہے کہ جس طرح منی آرڈر آتا ہے اور ڈاکیا ڈیلیور کر کے جاتا ہے، اس نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے آپ کو کچھ دیا تو میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بھیجا تو اللہ نے تھا، آئی جسٹ کنویڈ اٹ ٹو یو، اور جب میں نے آپ کو وہ پہنچایا تو اس کی اجرت بھی پائی بشکل اجر۔ ڈاکیے کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، آپ کو بھی منی آرڈر آتا ہے، آپ بھی کوئی 100-200 پکڑا دیتے ہیں خوش ہو کے۔ لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے منی آرڈر ہم بندوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ بدلے میں اجر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام کر، اس کا یہ اجر لکھ رہی ہے، اجر لکھ، تو کس کے سر پہ احسان کر رہے ہیں؟ باقی بچوں کو نہ پیدا کرے، آپ نے پیدا کیا تو دنیا میں آئے نا، شادی کا چاؤ تو آپ کو چڑھا تھا، فیملی آپ نے بڑھانی تھی، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ تو جب بچوں کو پیدا کیا تو پالنا نہیں، تو بچوں کے سر پر کس بات کا احسان ہے بھائی؟ ہے نا، ذمہ داری تو ہماری ہے۔ دنیا میں کوئی درخت اپنے پھل کو تانا دیتا ہے کہ تجھے میں نے پالا؟ یہ ہم ہی ہیں بس، ہاں، نالائق۔ پھر بچے آگے سے کہتے ہیں نہ پیدا کرتے نہ پالتے، پھر کہتے ہیں ہاں زبان دیکھو اس کی، اپنی دیکھی، نہ آپ بےہودہ بات کرتے نہ بےہودہ جواب پاتے۔ بچوں کو نیگیٹیوٹی ہم دیتے ہیں، بچہ کبھی نیگیٹو ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہو نا 2-4 ماہ کا، تو وہ آپ کو دیکھے گا نا تو مسکرائے گا، اب وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا رہے گا، وہ آپ کے ایکسپریشن نوٹ کرے گا، اگر آپ مسکرائیں گے تو وہ کھلکھلا کر ہنسے گا، اور اگر آپ اسے گھوریں گے تو وہ چپ ہو جائے گا، اس کی ہنسی غائب ہو جائے گی، سہم جائے گا، ہے نا؟ تو نیگیٹیوٹی ہم سے لیتا ہے، اس کے ذہن میں ایک نوٹ بنتا ہے، یہ مجھے گھور رہا ہے، دیر از سم تھنگ ڈینجرس۔ وہ تو اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ پر آیا ہے، وہ تو کوئی نیگیٹیوٹی لے کر نہیں آیا۔ تو جو بچہ گھر میں پل رہا ہے اور وہ سن رہا ہے دادی ماں کو کوس رہی ہے، ماں دادی کو کوس رہی ہے، فون پر برائیاں کر رہی ہے، باپ سے لڑ رہی ہے، تانے دے رہی ہے، وہ بچہ اسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر فل نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں نا گٹر کو چھیڑیں گے تو اسمیل آئے گی، ڈیفینیٹلی۔ پھر آپ اس نیگیٹیوٹی بھرے ہوئے بچے کو جب چھیڑتے ہیں، پھر وہ پلٹ کر نیگیٹیوٹی کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں۔ آپ ماحول اچھا دے دیں، آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ملے۔ تو بچے کو جو بنایا آپ نے بنایا، اپنا عکس دیکھنا ہے، اپنی اولاد کو دیکھ، تو یہ بالکل غلط طریقے ہیں، بالکل غلط طریقے ہیں۔ ہمیں پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے، بچوں کو محبت اور پیار سے احساس ذمہ داری دلائیں، انہیں یہ سمجھائیں کہ بیٹی وقت کا مسئلہ ہوگا، پھر آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا، یہ ان کے اندر احساس پیدا کریں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کے تانوں سے نہیں سمجھیں۔ وہ غالب کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں؟ کہ تم ہر وقت اسے کہتے تو سڑا رہتا ہے، پھر اس کا موڈ کہاں سے ٹھیک ہونا؟ تو پہلے اپنی زبان صحیح کرو، یہ بڑی اہم بات ہے جی۔ اور قولوا للناس حسنا کا اصول ہے، اور پہلا حق ہم پر ہمارے گھر والوں کا جی۔ ہماری جب ہم ٹین ایج میں تھے، جسٹ 20-19 سال کی لڑکیاں جب ہم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ دیکھیں یہ اب قرآن سننے میں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں نا، اس وقت کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی کہ ہم ایک عورت کو، ایک بچی کو، اس کی تربیت ہی ایسے اچھی کریں کہ وہ آگے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ بڑوں کی تربیت ہوئی ہوتی تو ہماری کرتے نا، پرابلم یہاں لائی کرتی ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہو، جو میں سمجھتی ہوں آپ کی جو دنیا کی ایجوکیشن ہے، کلاس 1 سے آپ قرآن مجید پڑھانا شروع کریں قاعدہ شاعدہ، 5ویں کلاس تک بچے کا ناظرہ مکمل ہو جائے گا، تو 6ٹھی سے 10th تک بچے کو ترجمہ کرانا چاہیے موٹی موٹی تفصیل کے ساتھ، 10th تک بچہ آرام سے کر لے گا، اور وہ قرآن کے اخلاق بھی سیکھ لے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ پھر تربیت، اور 9th 10th میں جو ایک پراپر سبجیکٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سیرت النبی کا، جسے پریکٹیکل بیسس پہ پڑھایا جائے، تو بچوں میں چینج آئے گا۔ اب ہمارے یہاں دین کا تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک وہ 75 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا تھا، اب تو 50 کا ہو گیا، کوئی اتنی سی کتاب، اور ہفتے میں صرف 1 دن پیریڈ ہوا کرتا تھا،
کہ بھائی ظاہر ہے 75 نمبر تھے تو ویلیو نہیں تھی اس بیچارے سبجیکٹ کی، اور وہ بھی رٹے کی حد تک ہی ہم پڑھتے تھے، اور گھروں میں ہماری مائیں ہمارے باپ کون سے شمس العلماء تھے، وہ بیچارے بھی عام سے ہی تھے، ان کی اس سے بھی گئی گزری تربیت تھی، تو جتنا بیچاروں کو آتا تھا ہمیں بتا دیا، اور سب سے زیادہ کیا سکھایا؟ منافقت، یعنی کہ ہم گھر میں آپس میں لڑے ہیں خیر ہے، مہمانوں کے سامنے نہ لڑے ہو، منافقت، گھر میں گند پڑا ہوا ہے خیر ہے، مہمان آ رہے ہیں گھر صاف کرو، ایسے ہی تھا نا، منافقت پہلی چیز جو ہمیں ٹیچ کی گئی، منافقت، فلانا آ رہا ہے نہیں انہوں ہے کہہ دے، یہ جھوٹ بولنا، چیٹ کرنا، یہ ہمیں گھروں میں سکھایا گیا، مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی عزیز آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کھلایا پلایا سب کچھ کیا، اٹھ کر چلے گئے تو پھر شروع دیکھے بیٹھے کی بس گل کے دیکھے ناک سے مکھی نہیں بیٹھ رہی سے، اب یہ شروع ہو گئے بڑے بیک بائٹنگ، نیگیٹو تھنکنگ، سب ہمیں سکھایا گیا، ہر گھر میں ایسا ہوا، تو جن بیچاروں کی اپنی تربیت کا لیول یہ تھا، انہوں نے ہمیں کیا سکھانا، جس کے پاس جو ہوگا وہی سکھائے، یہ بڑا احسان ہے اللہ کا، ہم اپنے پیرنٹ سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو قرآن کے علم کی اپروچ کی، تو جو چینج آ رہا ہے نسلوں میں وہ قرآن کے باعث آ رہا، تو قرآن کی تربیت دیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو جب وہ 6 7ویں میں آئیں قرآن پڑھنا، 10ویں تک وہ آپ کے قابو میں ہوتے ہیں، کالج میں جا کر وہ آپ کے قابو سے نکلتے ہیں، تو 10ویں تک آپ ان کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کر، سیرت پڑھا کر واقف کر دیں، اصول ہاتھ میں دے دیں، انشاءاللہ وہ رستے پر رہیں گے، تو ان کو ڈائریکشن دے دیں، 11ویں میں آتے ہی انہوں نے آپ پہ سے باہر ہو جانا ہے، آپ سے کیا آپ پہ سے ہی باہر ہو جانا، اور وہ فیس سب پر آنا ہے، یہ تو مسئلہ ہے، وہ اکبر آبادی کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ بچے مرواتا رہا، ایسی تعلیم شروع کرا دیتا، ویسے ہی بچے نے کمنٹ ٹھلے ہو جاتے جیسے ہمارے ہوئے ہیں، تو بس یہ کھلوا دیتا، بچے نہ قتل کراتا، کوئی بدنامی نہ ہوتی۔ السلام علیکم میم، آپ کہہ رہی تھی ابھی کہ بچے نیگیٹیوٹی پیرنٹس سے یا گھر سے سیکھتے ہیں، لیکن 3 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ بالکل صحیح ماں باپ کی تربیت پہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ وہ بالکل بھی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ان کے کہنے پہ نہیں چلتا اور وہ اپنی ہی کوئی سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بنیادی بات تو تربیت ہے، یہ یاد رکھیے گا، سب سے اہم رول تربیت کا ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، تربیت کے بعد نیکسٹ چیز آ جی جاتی ہے فطرت، 2 چیزیں ہیں، تربیت اور فطرت، نیچر اینڈ نرچر، ہر معاملے میں یہی ہے، کچھ فطرت بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے بارش اترتی ہے اور وہ جاتی ہے زمین کے ہر حصے پر، پتھر پر گئی تو کچھ بھی نہیں ہونا، پتھر سے دھول دھلا کے صاف ہو جانا، مٹی میں گئی تو بیج اگائے گا، ریت میں گئی تو جذب ہو جائے گی، نالے میں جائے گی تو بہہ جائے گی، یعنی کہ فلو میں آ جائے گی، بہاؤ ہو جائے گا، تو اسی طرح انسانوں کی بھی فطرتیں ہوتی ہیں، وہ جو اللہ فرماتے ہیں نا ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اتنی نشانیوں کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہوئے، نہیں پتھروں سے بڑھ کر سخت ہوئے، اور پھر 3 قسمیں اللہ بیان کرتے ہیں، انا منہا لما یتفجر منہ الانہار وانا منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وانا منہا لما یحبط من خشیت اللہ، ایسے پتھر ہیں یعنی دل ہیں جو پھٹتے ہیں اور خیر کی نہریں جاری ہوتی، اور ایسے دل ہیں جو نہریں تو نہیں بہا سکتے لیکن کچھ پانی ان سے بھی نکلتا ہے، اور ایسے ہیں جو کسی کو تو نفع نہیں دے سکتے پر خود جھک جاتے ہے نا، تو اس کی مثال جی میں اکثر دیا جی کرتی جی ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اسلام دشمن تھے، مگر جب مومن ہوئے تو ایسی خیر جاری ہوئی کہ آج تک ہم نفع لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جیسے خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو انہوں نے بہت کام کیا، مگر علمی لیولز پر ان لیولز پر انہوں نے کام نہیں کیا، ان کی ایک خاص فیلڈ تھی وہ ہاتھ کی، اور پھر وہ لوگ بہت سارے عامت المسلمین صحابہ میں سے وہ عام لوگ
جنہوں نے کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا مگر مسلمان ہو گئے اور قوم کو فائدہ دیا. اب یہ دلوں کی کیفیت ہے. اور پھر وہ دل ہے جو منافق کا ہے, جو کافر کا ہے. تو تربیت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی, اور پھر بھی ان کا بیٹا کنعان کافر رہا. کیا غالب آیا؟ نیچر. تو نیچر اینڈ نرچر, دیر آر ٹو تھنگس, آپ کی تربیت اور اگلے کی فطرت. لہذا بعض لوگ کم تربیت کے ساتھ زیادہ سیکھ جاتے ہیں, اور بعض لوگوں پر ساری عمر لگے رہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر اگزامپل لے, ابو ہریرہ 7 ہجری میں آئے اور مسلمانوں نے کیا مقام پایا؟ کون سا مسلمان ہے جو ابو ہریرہ کو نہیں جانتا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور عبداللہ بن ابی 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا, اور منافق کا منافق. بس یہ پھر فطرت ہے. تو فطرت کا اپنا حصہ ہے, آپ کی ذمہ تربیت. تو ہر بچے کے مزاج میں فرق ہوتا ہے, کوئی نرم مزاج ہے, کوئی سخت مزاج ہے, کوئی خوش مزاج ہے, کوئی سڑا ہوا رہتا ہے نا. اس فطرت پر جو چیز تھوڑی پالشنگ کر سکتی ہے وہ آپ کی تربیت. لیکن اگر آپ بری تربیت دیں گے تو اچھے مزاج کا بچہ بھی بگڑ جائے گا. جیسے آپ کے پاس زرخیز باغ ہو, زمین ہو, اور آپ وہاں پر نہ دھیان رکھیں تو وہ زرخیز زمین بھی جھاڑ اگائے گی, گھاس پھوس اگائے گی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی سعودیہ میں تھوڑی سی مٹی ڈال ڈال کر وہ کر رہے ہیں کلٹیویشن, تو اس کی بنجر پہاڑیوں میں بھی سبزہ آ رہا ہے نا. تو بنجر فطرت کو بھی تربیت سنوار سکتی. تربیت کا ذمہ ہم پر ہے, اور تربیت کا معاملہ اولا ہے. اور ہم سے سوال کس کا ہوگا؟ تربیت کا, فطرت کا نہیں ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے, وہ ہم نے نہیں بنائی. اگر ہم نے تربیت کی اور بچہ ہی نااہل نکلا تو وہ ہمارا ذمہ نہیں. تو اپنی تربیت پر دھیان دیں, اور جو بچہ نااہل ہو اس کے لیے دعا کریں. پھر اللہ نہ کرے اگر وہ نااہل ہی رہا تو وہ ہمارا ذمہ نہیں. ٹھیک. حضرت یعقوب کے قصے پر آئیں. تربیت تو یعقوب علیہ السلام کی تھی, مگر 10 بیٹے اپنے ہی سگے بھائی کو کنویں میں پھینکنے پر آمادہ ہو گئے. کتنا بڑا جرم تھا, اخلاقی جرم تو تھا ہی, ویسے بھی تو کرائم تھا, مگر وہ اس کے لیے راضی ہو گئے. اور ایک نہیں, 2 نہیں, 10 بیٹے. تو تربیت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی کی تھی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی. تو لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جس ہتھیار نے کام کیا وہ صبر تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو پہلے دن ہی کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, صبر جمیل کروں. پھر وقت لگا مگر چیزوں کا نتیجہ سامنے آ گیا. تو دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, تیسری بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کا آخر میں رزلٹ سامنے آتا ہے. پہلی چیز ہے نیچر, دوسری چیز ہے نرچر یعنی فطرت, تربیت, اور تیسری چیز ہے ماحول, ایٹماسفیئر. صحبت بھی کہتے ہیں آپ اس کو, کمپنی. وہ آخر میں آتی ہے جا کر, جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل کر دنیا میں جاتے ہیں, پھر وہ بدلتے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی بچہ چلا گیا سعودیہ تو وہ اور طرح کا ہو جاتا ہے, نمازی ہو جاتا ہے, لب و لہجہ بدل جاتا ہے, شعور آ جاتا ہے, توحید کی سمجھ آ جاتی ہے, وہ قبروں پر جانے کی مخالفت کرنے لگتا ہے, سون سو. اور ایک بچہ چلا جاتا ہے میٹرک کر کے سیدھا انگلینڈ یا امریکہ, او لیول کر کے لیول کر کے چلے گئے. اب وہ اسی طرح کی زبان بولنے لگتا ہے, اس کا رہن سہن ویسا ہو جاتا ہے, اس کے خیالات میں چینج آ جاتا ہے, ہوتا ہے نا. اور جو بچہ پاکستان میں رہ گیا وہ دونوں کے سامنے جی حضوری کرتا ہے, کیونکہ ہم نے سکھایا کیا ہے, ہپوکریسی, منافقت. لہٰذا وہ بھائی جب لندن والا آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ہاں جی نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہو. جب سعودیہ والا آتا ہے وہ اس کو بھی کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو. جانا پھر انہیں مزارتے ہی ہے, ہپوکریسی. تو یہ تیسری چیز ہے, صحبت یا پھر ماحول, جو بھی کہیں. ہمارا ذمہ صرف تربیت کا ہے, باقی ظاہری بات ہے فطرت اللہ نے بنائی ہے, ماحول بچوں نے اپنا خود چننا ہے. آگے جا کر انہوں نے خود ڈیسیژن کرنا ہے نا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ہم تو ایک حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو ہم مسئول علیہ ہیں صرف تربیت کے لیے. تربیت پر فوکس کریں, اور جب بچے نافرمانی کریں
ایک تو اللہ سے دعا مانگے اور دوسرا استغفار کرے، کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بچے ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر پاتا ہوں اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے غلام میں یا اپنی سواری میں۔ سواری اس وقت زندہ جانور ہوتے تھے نا، گھوڑا، خچر وغیرہ، تو کہتے ہیں میں ان چاروں میں سے کسی میں نافرمانی پاتا ہوں۔ تو ہمارے بچے اس لیے نافرمان ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ پوری دنیا کو آپ کا فرما بردار کر دے گا۔ لیکن اصل سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذمہ تربیت پر فوکس کریں اور بچوں کو نیگیٹیوٹی سے بچائیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کو علیحدہ ماحول دینا ہے اور خود وہی کچھ کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا آرٹیفیشل ایٹموسفیئر آپ کریٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ بچے نہیں سمجھتے، بچے سب سمجھتے ہیں۔ ہاں، بچے سب سمجھتے ہیں، تو یہ نہ کریں، کیونکہ آپ ان کو پھر کیا سکھا رہے ہیں؟ منافقت۔ تو صبر جو ہے نا، یہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت صبر سے آئے گی، برائی چھوڑنے کی طاقت صبر سے آئے گی، مشقت کرنے کی طاقت صبر سے آئے گی۔ تو صبر سے کام لو، مصیبت میں استقامت صبر سے آئے گی، اور صبر کریں ہمیشہ آغاز میں۔ ان الصبر من صدمۃ الاولی، صبر صدمے کے آغاز میں ہو۔ صبر کریں، ہر چیز اللہ آسان فرما دے۔ دوسری صفت ہے جی والصادقین، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ سچ کب بولنا چاہیے فائزہ؟ ہر ٹائم میں اصل فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو سچ بولنے کے اوقات ہیں، اب سچ بولنا ہے اور اب چھپانا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ لہذا ہم ایسے فضول جھوٹ بولتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے، فور ایگزامپل فون آ گیا نند کا یا ساس کا، اور ساس کہتی ہیں کیا کر رہی ہو، اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو کہیں گی کچھ نہیں، کام نہیں کر رہی۔ پھر کیا ہے؟ اگر آپ فارغ بیٹھی ہیں تو کوئی جرم ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تربیت بھی نہیں ہے، اور ہپوکریسی تو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کمزور فطرت لوگ ہیں، ہم کمزور فطرت لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اچھا دکھانا پسند کرتے ہیں، اچھا بننا پسند نہیں کرتے۔ یورپ کے معاشرے میں ایک بڑی اچھی چیز آپ کو ملے گی، وہ جو ہیں وہ وہی ہیں، ہے نا؟ وہ جس طرح جتنے نکمے ہیں، نکارا ہیں، ہڈ حرام ہے، وہ کتا بن کے پھر رہا ہے، بلا بن کے پھر رہا ہے، وہ جو ہے نا وہ اوپنلی ہے۔ ماسک عام طور پر وہ لوگ نہیں پہنتے۔ ہم لوگ جو ہیں نا، ہم اچھے ہیں نہیں، ہم اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم لیتے ہیں جھوٹ کا سہارا۔ ہر لیول پر ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی میں نے پرسنلی دیکھا، ایکسپیرینس ہے یہ میرا آبزرویٹری، کہیں تھے ہم لوگ، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو یعنی کہ ہم نے کہا اٹھے نماز پڑھ لیں، سب کو ہی کہا، ویسے ہی کہا۔ میں یعنی کہ اٹھی، میں ایک اور خاتون تھی، وہ مجھے کہنے لگی کہ نماز کے لیے اٹھے۔ میں نے کہا ہاں ڈیفینیٹلی، اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے۔ تو اٹھے تو سبھی مجھے کتنے چلی آؤں جی، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا وہ تھوڑی ہلچل ہوئی، اٹھ گئے، زیادہ تر لوگ اٹھ گئی، خواتین اٹھ گئی، نماز پڑھنے لگی۔ اب ایک خاتون کا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی کہ باقاعدہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نہیں پڑھیں گی؟ کہتی ہے میں پڑھتی ہوں۔ پھر ہم نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کر آئے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو دوسری خاتون نے پوچھا ان کو کہ آپ نے پڑھ لی؟ نہیں، کہتی میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی، یعنی کہ اوپر جانے لگی۔ میں نے کہا اوپر کدھر جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ نماز پڑھنے۔ میں نے کہا سب ادھر پڑھے، آپ پڑھ لیں۔ نہیں میں اوپر پڑھوں گی۔ چلی گئی، اوکے چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ اچھا، ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد مجھے کسی کام سے کسی نے کچھ کہا، تو مجھے اوپر جانا پڑا۔ تو میں اوپر گئی تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں آرام سے، اور اب وہ موبائل دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک خاتون کی بات ہی، یہ کیریکٹر ہے۔ ہم بہت دفعہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسی طریقے سے بولتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، اور بڑے کامن کی باتیں ہیں کہ روزہ نہیں رکھا اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟
کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض کریں کسی سبب سے روزہ نہیں رکھا، بخار ہے یا شوگر ہے، یا آپ نے نہیں رکھا، بھائی آپ جانے اور اللہ جانے، روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے نا. وائی آر یو لائنگ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اور بہت ساری باتوں پر وہی بات ہے، ایک جوڑا لے کر آئیں گے، کسی نے جوڑا پہنا آپ تعریف کریں گے، بھائی کتنے بہت اچھا جوڑا، باجی کتنے کا لیا ہے؟ ہاں، وہ آپ کو زیادہ قیمت بتائیں گے. اور یہی اگر سسرال والے پوچھے تو کم بتائیں گے. دونوں ہی باتیں جھوٹ. کیا ضرورت ہے؟ ایک خاتون نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز میں اپنے رشتہ داروں میں اپنی اہمیت بتانے کے لیے کہوں میرے شوہر نے دی اور اس سے نہ دیو تو؟ آپ نے کہا جو لباس تم نے پہنا وہ جھوٹ کا پہنا، جو زیور تم نے پہنا جھوٹ کا پہنا، جو سچ ہے بھائی وہ کہو، جو سچ ہے وہ کہو. اور ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بولیں، ہے نا. جب دوسروں کی بات آتی ہے تو پھر ہم شروع یوں کرتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھ لے نا تو فلاں کا کیا معاملہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے تھا پر میں کیوں جھوٹ بولا. اور اپنے لیے ہم سارے جھوٹ بول لیتے ہیں، ہر طرح کا جھوٹ بول لیتے ہیں. آپ کو دوسروں پر نگران نہیں بنایا گیا، اپنے اوپر نگران بنیے. بڑی پیاری بات ہے اشفاق احمد صاحب کی جو رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے میں بیٹھا تو والدہ کہنے لگی کہ یہ تم کیا لکھتے رہتے ہو. کھانا کھا رہا تھا میں، ینگ تھا بھی، نیا نیا پڑھ کے نکلا تھا. میں نے کہا والدہ میں ادب پڑھوں، میں ادیب بنوں گا. میری ماں نے کہا ادیب کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ اماں لکھنے والے. تو ماں نے کہا تم کیا لکھو گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا سچ لکھوں گا. تو کہتے ہیں میری والدہ کچھ دیر چپ رہی، پھر مجھے کہنے لگی پتر اپنے بارے ہی سچ لکھی. دوسروں کے عیب بتانا سچائی نہیں ہے نا، سوائے اس کی جب ضرورت ہو. یعنی آپ کے ہمسائے کے ساتھ کوئی رشتہ کر رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا ہمسایہ یہ کیسا آدمی ہے اور اس میں کوئی عیب ہے، اب آپ سچ بتائیں. یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کو بیٹی نہ دے، یہ تو نشئی ہے. اگر وہ نشئی ہے ہاں وہاں پر سچ بولے، لیکن دوسروں کے سچ بتانے کی بجائے اپنا سچ فیس کرے نا، میرا سچ کیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے، عورتوں کو تو بڑا بڑا لکھ کے لگا لینا چاہیے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر اس بندے کے لیے جہنم کی وادی ویل کی سزا ہے جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور جا جا کر بیان کرتا ہے. ہماری 80% عورتیں یہی کرتی ہیں، کسی کے گھر جائیں گی پھر آئیں گی، اب بچے پوچھیں گے امی کیسا رہا، دفع کر. اور پھر وہ جو شروع ہونا ہے انہوں نے عیب نامہ. اور اپنے گھر میں اپنی منچی تھلے ڈنگوری پھیرو. فرض کریں آپ کا گھر بہت ویل مینٹینڈ ہے تو ابھی آپ کو دوسروں سے کیا. یعنی یہاں تک میں عورتوں کو سنتی ہوں بہندی کی میں بھائی واٹ از یور پرابلم. یعنی ایک خاتون مجھ سے بات کرنے لگی عزیزہ ہی، کہنے لگی کہ تم نے اس کو دیکھا وہ کھاتی کیسے؟ میں کہا نہیں میں تو اپنی پلیٹ میں دیکھ رہی تھی. اپنی پلیٹ پہ دھیان رکھو بھائی کون کیسے کھاتا ہے، نان آف یور بزنس. ہو سکتا ہے اگلے کے دانت میں درد ہو سکتا ہے اس کی داڑھ کام نہ کرتی ہو. اور ویسے بھی آپ کیوں فوکس کر رہے ہیں اگلے کے منہ پر کہ وہ بائٹ کیسے چبا رہا ہے، میرا کیا نہیں وہ بائٹ کیسے چبا رہے بھائی آپ کو کیا. اور نیکسٹ یہی فلانے دی پلیٹ میں کی شادیوں پر کنی پری سی، بھائی آپ کو کیا، اگلے کا اخلاق ہے. یا تو اگر تو آپ کو اصلاح کرنی ہے تو پھر اس بندے سے کہیں نا آپ نے پلیٹ بہت بھری، میں اصلاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کو کہنا چاہیے کہ اتنی پلیٹ بھری ہے کھا لو گی، تھوڑا لو دوبارہ لے لینا. اگر میں آپ کو نہیں کہتی اور جا کر میں اس کو کہتی ہوں ہاں ہاں دیکھ اس کی پلیٹ، تو میں مزے لے رہی ہوں، آپ کے عیب عام کر رہی ہوں، میں اصلاح نہیں کر رہی. اصلاح اور عیب میں فرق ہوتا ہے، عیب جوئی میں. تو جس کی بات ہے اس سے کیجیے ورنہ چپ رہیے اور کسی کا عیب بیان نہ. اپنے عیبوں کو سوچیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی ڈھانپ لے آخرت میں. تو دوسروں کے بارے میں سچ نہ بولیں، اپنے بارے میں بولیں. اور اپنے بارے میں بھی غیر ضروری سچائی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں بیٹھ کر. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کرنی ہو سچ کہیں، اور اگر سچ نہیں کہہ سکتے کسی سبب سے تو چپ رہیں، خاموش ہو جائے، جھوٹ نہ بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا.
ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو سوچیں پھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ زمین والوں میں وہ سچا لکھ لیا جاتا. اور پھر زمین والے آسمان والے جب زمین والوں سے ملتے ہیں، فرشتے جب آتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور وہ جا کر آسمان والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان والوں میں بھی سچا مشہور ہو جاتا ہے. اور پھر اسے لکھ لیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں سچا آدمی. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور زمین والوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جھوٹا ہے. اور پھر فرشتے کرامن کاتبین وہ آپس میں کہنے لگتے ہیں یہ جھوٹا ہے. اور پھر یہ بات عرش والوں تک پہنچ جاتی ہے، فرشتے جاتے ہیں نا ذکر کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں میں مشہور ہو جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے. یہاں تک کہ پھر اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں اسے لکھ لو یہ جھوٹا ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اتنی اسمیل اس کے منہ سے پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے ایک ایک کوس کے فاصلے پر چلے جاتے. جھوٹ کا فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی جھوٹ پر کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے یا صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے. جھوٹ کا لفظ یوں نہیں ہے کہ آپ جھوٹ پر صلح کیسے کرائیں گے. فرض کریں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی، اس کا تقاضا ہے کہ مجھے گھر الگ لے کر دو. شوہر کہتا ہے میں نے نہیں لے کر دوں. اب آپ جا کر جھوٹ بولتے ہیں بیوی سے کہ بھائی وہ لے دے گا گھر تم آ جاؤ، اور شوہر سے جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ مان گئی ہے اور وہ آ جاتی ہے، تو دوبارہ سے لڑائی نہیں پڑے گی اور پہلے سے زیادہ نہیں پڑے گی. تو جھوٹ پر تو صلح ہی نہیں ہو سکتی. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بات کو چھپا لینا. یعنی میاں کے پاس گئے، میاں نے کہا ایسے 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 وہ میرے بارے میں کہتی ہے، میں نے لوگوں سے سنا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایسے کہا، تو آپ کہتے ہیں اچھا میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو اس نے تمہارے بارے میں اچھی بات ہی کی ہے. اور جو اچھی بات کی وہ بیان کر دی، اور جو بری باتیں بیوی نے کی ان کو فلٹر کر دیا. اسی طرح بیوی کے پاس گئے تو شوہر کی نیگیٹو باتوں کو فلٹر کر دیا. تو اس طریقے سے صلح ہو گئی، یہ جائز ہے. لیکن جھوٹ بول کر آپ صلح کرا ہی نہیں سکتے. کیسے کرائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز کی بنیاد سچ پر ہوتی ہے، سچ پر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم لوگوں نے نا پھر اپنے لیے لبرٹی لے لی. دیکھیے سچ بولنے سے مراد پھر وہی بات ہے، یہ کوئی عدالتی سچ آپ سے نہیں پوچھا جا رہا. آپ اپنی زندگی میں اپنے رویوں میں سچے رہیں، بلا وجہ کی جھوٹ نہ بولیں. یہ ہرگز مشکل نہیں، وہ ہم نے بنا رکھا ہے. یعنی اگر میں سو رہی تھی، آپ میرے گھر آئے اور میں بیل پر اٹھ کر باہر آئی اور آپ مجھے کہتے ہیں کیا کر رہی تھی، تو میں کہوں میں سو رہی تھی، تو آپ کے مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے. فرض کرے کہ میں 10 بجے سو کر اٹھی ہوں، یعنی کہ بیل ہوئی اور میں اٹھ کر گئی تو 10 بجے ہوئے تھے، تو بھائی میرا مسئلہ ہے نا. فرض کریں ہانڈی لیٹ ہو گئی تو میرا پرابلم ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے. تو میکسیمم یہی ہوگا کہ آگے سے لیٹ سپوز میری بہن ہی ہے تو کہتی 10 بجے تک ستی ہوئی تھی، بس یہی کہے گی نا، جواب دے لے کہ بھائی جو بھی ریزن ہے اس کو بات کر لیں. کیا ہو جائے گا اگر میں مان لوں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی حرام و حلال کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اسی طرح کے بہت سارے معاملے ہیں جن میں ہم جھوٹ عادتاً بولتے ہیں. وہی بات ہے کہ اگر 10,000 کا جوڑا لیا ہے اور آپ کی ساس یا نند پوچھتی ہے بھابھی کتنے کا لیا، اور آپ کہتے ہیں 10,000 کا، تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. ویسے زیادہ تر تو ریئیکٹ بھی نہیں کریں گی. اور اگر جس نے تماشا کرنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس نے 10,000 بتانے پہ بھی کرنا ہے، 5,000 بتانے پہ بھی کرنا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر 10,000 تے کرن دے، ہے نا؟ آپ کیوں جھوٹ بولے؟ ہاں. اور جس نے آپ کی عزت کرنی ہے آپ کی کرنی ہے. اگر آپ 5,000 کا جوڑا اسے 10,000 کا بتا رہے ہیں وائس ورسا، تو وہ بے وقوف تھوڑی، اسے بھی پتا مارکیٹ پہ چیز کا ریٹ کیا ہے. تو لہٰذا وہ آپ کا نہ صرف یہ کہ جھوٹ سن کر دل میں ہنسے گا، بلکہ آپ کے جانے کے بعد ٹھٹھا بھی اڑائے گا کہ دیکھو اتنی سیانی بن رہی ہے، 5,000 کا جوڑا پا کے کہنے سے 10,000 ڈالے. اعتبار بھی ختم ہو جائے گا، مذاق بنے گا. تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ہم اگر اپنی زندگی کو ریویو کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ 90 ٹائمز ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بے مقصد ہوتا ہے، بالکل بے مقصد ہوتا ہے. اس کا کوئی مقصد، کوئی سبب نہیں ہوتا. ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں.
دوسرے باعدہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بات کرنی ہے. جیسے آپ فنکشن پر گئے کسی سے ملے تو وہ آپ سے کہتی ہیں کہ اچھا یہ جوڑا نیا بنایا ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ سے کوئی بات تو کرنی ہے, دور پار کے رشتے دار ہیں تو یہی کچھ پوچھیں گے. اب آپ کا جوڑا پرانا ہے اور آپ کہہ دیتی ہیں کہ ہاں نیا بنایا ہے, تو بے وجہ کے جھوٹ آپ کے نامہ عمل میں لکھا گیا, کیا فائدہ؟ سچ بولیں, اگلے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہی نہیں. اگلا بات برائے بات, اچھا اچھا تمہاری بیٹی ہے کون سی کلاس میں, اچھا امتحان ہو گئے کتنے نمبر آئے. اب اس کو یہ ایک بات برائے بات ہے, جسٹ فار ڈسکشن. آپ کی بچی کے نمبر 40% آئے یا 90% آئے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا, اس سے آپ کی بیٹی کا نام یاد نہیں ہے. وہ تو بس یہ ہے کہ پبلکلی کھڑے ہیں تو کچھ تو باتیں کرنی ہے نا, اسے کہتے ہیں سوشلائزیشن. تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, بچے کو دیکھ لیا تو بچے کا پوچھ لیا, بس اس کو کچھ یاد نہیں رہنا, لہٰذا جتنے پرسنٹ آئے اتنے ہی بتائیں. مت کیا کریں, ضرورت ہی نہیں ہے. فیل بھی ہو گیا ہمارا بچہ تو کیا ہوا, اگر کوئی بچہ فیل ہو گیا کسی امتحان میں تو کیا ہوا؟ جی ہم پھر بچوں کے ڈر سے جھوٹ بولیں گے. اگر میں آپ کو کہہ دیتی کہ میری بیٹی فیل ہو گئی ہے, آپ چلی گئی, آپ کو فرق نہیں پڑا, بالکل نہیں پڑا. تو بچہ بعد میں آپ نے میری انسلٹ کروائی ہے. پہلی بات تو ان کو یہ بتائیے کہ آپ کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا صرف آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. نہ پہلے اپنی عزت تو بناؤ, ذلت تو تب ہوگی جب تمہاری کوئی عزت ہوگی, یعنی معاشرے میں ایز اے پرسن. ابھی آپ اس اسٹیج پر ہیں, بہن یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کہتے ہیں ہمیں ذلیل کروا دیا, اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. بچوں کو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ بیٹے عزت وہ ہوتی ہے جو سالڈ بیسس پر ہوتی ہے نا. جیسے وہ جنہوں نے وہ اسپیئر پھینکا تھا, کیا ارشد ندیم ہے نا, اس بندے نے اپنے آپ مقام بنایا نا, سارا پاکستان دنیا جانتی ہے ارشد ندیم, جس نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیے. آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا نام کون جانتا ہے؟ ان کے بیٹے کو, میرے بیٹے کو کون جانتا ہے؟ احمد ہزار پڑے ہیں دنیا میں. اور بھائی پہلے اپنی کوئی پہچان تو بناؤ, جب تمہاری کوئی پہچان بنے گی پھر عزت ذلت کا سوال پیدا ہوگا. ابھی تو لوگ تمہیں کہتے ہیں فلانے کا بیٹا, فلانے کی بیٹی, تم ہو کون ابھی جو عزت ذلت کا سوال اٹھا رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ پاس ہوں یا فیل ہو بیٹے, دنیا کو کچھ نہیں پڑی ہے, اور نہ آپ کی سے عزت بڑھ رہی ہے اور نہ کم ہو رہی ہے. اور اگر آپ واقعی کوئی مقام چاہتے ہیں, ورک ہارڈ فار اٹ, ارن دیٹ پلیس, کر کے دکھائیں, کچھ بن کر دکھائیں, پھر دنیا آپ کی عزت کرے گی کسی بھی لیول میں. یہ ارشد ندیم کو ہی دیکھ لیں, وہ کسی بیک گراؤنڈ سے نہیں آیا, وہ بچہ اس نے بنایا نا اپنا مقام, پوری دنیا میں منوایا, محنت کی. بہت سارے اس طرح کے اور لوگ ہیں. تو اپنی جگہ بنائیں, اپنی پہچان بنائیں, اور جھوٹی عزت نہ مانگو. جھوٹی عزت کسی کے کام نہیں ہے. اولاد کے لیے جہنم کمانا سب سے بڑی بے وقوفی کی بات, اور جھوٹ بولنا جہنمی ہونے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہے. اور یہیں سے بچے, یعنی کہ بچے جو ہیں وہ فیل ہوئے تو جھوٹ بول دیا, بچے جو ہیں وہ انہوں نے کچھ اور کوئی چیز اٹھا لی, چھوٹی موٹی چوری کر لی, باپ کے پیسے نکال لیے, ماں نے اس پر جھوٹ بول دیا, پھر آگے چل کے اللہ معاف کرے یہی بچے پھر کرائمز میں پڑ جاتے. اور ایسا بہت فریکوینٹ ہوتا ہے. ایک خاتون مجھے ملنے آئی, ایسا ہی کچھ پرابلم لے کر آئی کہ بیٹی ان کی فیل ہو گئی, میاں کو بھی نہیں بتایا, سپلی آ گئی 2 سبجیکٹ میں, سپلی میں بھی فیل ہو گئی, تو ظاہری بات ہے پھر وہ سیکنڈ ایئر میں پروموٹ نہیں. اب کیا کروں؟ میں نے کہا میں اس کا, میرے پاس کوئی جادو ہے, جاؤ میاں کو سچ بتاؤ, وہ تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا بنتا بھی ہے بھئی, آپ میاں سے بھی جھوٹ بول رہی ہیں, پورے گھر سے چھپایا جی بیٹی فیل. بھئی بیٹی فیل ہوئی, استغفر اللہ, کوئی وہ ڈاکہ مار کر یا کوئی وہ بینک لوٹ کر تو نہیں آئی. انسانوں کے بچے ہی فیل ہوتے ہیں. ہو گیا آپ کا بچہ فیل, اصل بات کیا ہے, جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ پڑھایا نہیں, خود بھی پھرتے رہے اللے تللے, بچے کو بھی پھرائے رکھا. تو پھر مائیں اس لیے پردے ڈالتی ہیں زیادہ تر. اور دوسرا ریزن یہی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہماری انسلٹ ہوگی. بھائی پہلے اپنا کوئی مقام تو بناؤ, پھر انسلٹ کی بات کرو. اور رہ گئی یہ بات کہ میں نے تو اتنی محنت کی, پتہ نہیں کیسے فیل ہو گئی, اس کا حال تو 2 چپیڑے ہیں ماں باپ کی.
मजाक नहीं कर रही, मेहनत करने वाले फेल नहीं होते। एग्जामिनर की किसी से क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। फेल वही होते हैं जो कुछ नहीं करके आते। लिहाजा पेपर निकलवा कर देख ले, 0 निकलेगा, कुछ नहीं करके आए हो। वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि उनको पता होता है अम्मा अब्बा ने कहा पेपर देख लेना जाके। लिहाजा जो कहे ना मुझे सब कुछ आता था, मैं सब कुछ करके आया था, मैं कैसे फेल हो गया, उसको 2 सवाल दो को होने करके वहां, फिर आपको पता लगेगा कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता। तो देखिए, बच्चों के फेलियर्स का ढंढोरा ना पीटे, उन्हें शर्मिंदा ना करें, लेकिन उनकी गलतियों को गैर जरूरी सपोर्ट ना करें। ठीक है, आप ये नहीं मैं कह रही कि जाकर रिश्तेदारों को जा जाकर बताओ, दरवाजा बजा बजा करके मेरा बच्चा फेल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गैर जरूरी सपोर्ट ना करें, बाप को बताएं जो घर का अपने लोग हैं, और उसको शर्मिंदा ना करें, मगर उसको एहसास दिलाएं कि बेटे आपने मेहनत नहीं की, अब मेहनत करें, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और रह गया ये कि हमें जलील करा दिया, तूने पूछो बेटा झूठी इज्जत चाहते हो, झूठी इज्जत। तो अल्लाह पाक कहते हैं वो लोग जो वो इज्जत तलाश करते हैं, उस काम के लिए तारीफ चाहते हैं जो उन्होंने की नहीं है, वो है मुनाफिक। मुनाफिकत क्या है? उस चीज की एप्रिसिएशन चाहना जो आपने की ही नहीं है। तो लिहाजा ये सच्चाई सिर्फ जुबान की नहीं होती, सच्चाई का माना है आपका कौल और आपका फेल यकसा हो। तो अगर मैं फेल होकर अपने आप को पास होने वाला शो करती हूं, तो भाई मेरे कॉल और फेल में फर्क। तो कॉल और फेल की यकसानियत है सिद्क। अगर मैं एक दीन का फहम रखने वाला बंदा हूं, तो मेरी नमाजें कायम होनी चाहिए, मेरा पर्दा हिजाब कायम होना चाहिए, मुझे कम से कम फराइज अदा करने चाहिए, और जो गुनाह कबीरा है उनसे बचना चाहिए, एटलीस्ट इतना मेरे अंदर होना चाहिए। वरना फिर मेरा दावा और मेरा अमल एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, और यही मुनाफिकत है। याद रखिएगा, असल में मुनाफिकत क्या है? नेक होना नहीं, नेक नजर आना। ये मुनाफिकत की सबसे बदतरीन शक्ल है। शो करना आई एम अ पायस पर्सन, मैं नेक आदमी हूं, हकीकतन नेक ना होना। अपने लिए तारीफ उस काम की चाहना जो की नहीं है। तो बच्चों को समझाएं। देख के जीप कप ने ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ बराहे करम जब ज्वाइन किया करें तो अपने माइक म्यूट किया करें। ये रिकॉर्ड हो रहा होता है लेक्चर, और आपके सारे फरमुदात जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब मैं ये बात कितनी बार आपको कहूँ, जिस वक्त आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं फौरी तौर पर आपके सामने ऑप्शन आता है, तो फौरन म्यूट किया करें। बहुत मायूब लगता है, आप खुद सोचे ना कि आप बैठ के लेक्चर सुन रही हैं और आउट ऑफ नो वे लेक्चर के अंदर कोई और बोलना शुरू हो गया और वो अपने घर की कोई बात कर रहा है, तो वो सुनने वाले को कितना एब्सर्ड लगेगा। तो इसलिए थोड़ा प्लीज केयरफुल रहा। हमारा पूरा मुआशरा जो है ना झूठ पर बेस करता है। जैसे हमारी फौज जो है वो क्लेम करती है सीरियसली हम मुजाहिदीन हैं, भाई हम फाते हैं, हम फुलां हैं, वो नगमे शगमे जो चलते हैं, क्या पता किया आपने? पाकिस्तान खुद फौज ने कायम नहीं किया, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बना है ना पाकिस्तान। झूठ पर सारे नगमे जो हैं, आप गौर करें तो सारे फॉल्स है ना, सब क्लेम फॉल्स है। अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कारगिल में ये हार गए, ये भूल गए। कौन सी हार? आप जाएं, आप सर्च करें, कारगिल में हम हारे थे। कारगिल अटैक करके जो इलाके लिए थे इंडिया के, इंडिया ने सारे वापस लेकर अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल से हमें वापस धकेल दिया। कहने से आपके आप जीत जाएंगे, दुनिया का रिकॉर्ड उठाकर देखें ना, बात नहीं है बस। आपकी गवर्नमेंट चाहे वो नेशनल हो और चाहे प्रोविंशियल, वो जो तारीफ चाहते हैं वो उसके मुस्तहक हैं।
है ही नहीं, टके का काम नहीं कर रहे, टके का काम नहीं कर रहे। जितने मसाइल थे, जितने भी मसाइल, अपार्ट फ्रॉम दैट की कौन सी गवर्नमेंट है? बिजली का मसला कब से शुरू हुआ? जब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, पहली गवर्नमेंट थी उनकी, तो बिजली का प्रॉब्लम आगाज हुआ था, तब से कह रहे हैं हम ये मसला हल करेंगे। अब तक 30 साल हो गए, कोई डैम बना, कुछ हुआ, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? और पाकिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है। आपको पता है हमारे दरिया हमें कितना पानी देते हैं? हमारे दरिया हमें 99 बिलियन क्यूबिक वाटर जो है ना वो देते हैं, 99 बिलियन क्यूबिक वाटर। और जो इंडिया के दरिया है वो उन्हें 41 बिलियन क्यूबिक वाटर देते हैं। सिंध, चनाब और जेहलम, इनकी सालाना जो पानी की वो है हमें प्रोविजन 99 बिलियन क्यूबिक वाटर है, और फिर पाकिस्तान में बिजली नहीं है क्योंकि डैम नहीं है। जो डैम बने थे, अब कोई डैम 60% भर गया है, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो जाहिर है 20% रह गई है, 25% रह गई है, कोई 40% भर गया है। अब उस पर हर कोई चाहता है कि हम, यानी कि जरदारी साहब कहते हैं, अब तो खैर वो कहने के लायक भी नहीं रहे, तो उनके बेटे कहते हैं कि मेरे अब्बा मेरे नाना तो मुल्क के बस खैर खा क्या रहनुमा थे। शरीफ फैमिली कहती है हमने तो पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत में लगा दी है। हर कोई यही राग अलाप रहा है। तो भाई मुल्क की खिदमत कर रहे थे तो मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? ये सब मुनाफिकत की शक्लें हैं, और ये शुरू होती हैं घर से। सच बोले और अपने किरदार को सच्चा रखें, कॉल और फेल का फर्क खत्म करें, और सच ना बोलना हो तो फिर चुप रहे, कम से कम इतना तो करें, चुप रहे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम इतना झूठे हो चुके हैं कि हम झूठी तारीफों पर खुश होते हैं, और अवाम तो अवाम हुक्मरानों का ये हाल है। अब मरियम नवाज साहिबा को देखें, आ, आप देखें उन्होंने 60 अखबारों के फ्रंट पेजेस खरीद कर अपनी तस्वीरें छपवाई, ठीक है ना? और एड दिए, पैसे देकर जो लगवाए जाते हैं दैट इज एड, और लगवाया ऐसे जैसे न्यूज हो। क्या है ये? झूठी तारीफ है ना भाई। तारीफ वो होती है जो जर्नलिस्ट भी खुद से करे। हम सब यही कुछ कर रहे हैं। क्यों मैंने मरियम साहिबा की बात की? और जिनके पास पैसा और अख्तियार है उनका ये हाल है, तो हमारा क्या होगा? सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। तो घर के लेवल से ही शुरू होता है और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाता है। लिहाजा सच को अपनाएं, और सच सिर्फ मुंह से बोलने का नाम नहीं है, कॉल और फेल में फर्क ना होना। अभी मैंने आपको आयत सुनाई ना कि अल्लाह पाक ने कहा वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वन नबिय्यीना वल किताबि वन नबिय्यीना व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबीली वस्साइलीना व फिर रिकाब व अकाम सलाता व आता ज़काता वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दुर्राई व हिनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़। ये सच्चे लोग हैं भाई। कैसे? बात तो कर ही नहीं रहे ना, वो मोमिन हैं, अकाइद पर ईमान लाए हैं, नमाजी हैं, और ये वो लोग हैं जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये वादा निभाते हैं, ये सब्र करते हैं। मगर बोलना तो आ ही नहीं रहा ना इसके अंदर। मगर अल्लाह कहते उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे हैं। कैसे? जो वो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। कॉल और फेल का यकसा होना है, सिद्दीक होना। कॉल और फेल का यकसा होना है, सादिक होना। दोनों मुबालिगे के सीगे। सिद्दीक और सादिक में क्या फर्क है? फ़ाइल और फाल वाला फर्क है, रहमान और रहीम वाला फर्क है, दोनों में शिद्दत। तो बहुत सच्चा होना, हमेशा सच्चा होना। तो अबू बकर को जो सिद्दीक कहा गया सिर्फ इस वजह से नहीं कहा गया, वो कहते हैं ना कि
آپ جب معراج پر گئے تو تصدیق کی، تو وہ تو سبھی مسلمانوں نے کی تھی. اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. یعنی انہوں نے کہا نا کہ اللہ اور رسول مجھے اپنی فیملی سے امپورٹنٹ ہے، تو ہجرت ہوئی تو اپنا خاندان وہیں چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے. پیچھے کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی پرواہ نہیں، چلے گئے. اللہ اور رسول کو ہی آگے رکھا. تو اصل صداقت ہے آپ کے قول اور فعل کا یکساں ہونا. اور منافقت کیا ہے؟ قول اور فعل کا فرق. تو بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں. آج جو بچے جھوٹے رزلٹ کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں نا، کل کو وہ جھوٹی تصویریں اخباروں میں شائع کرائیں گے، کام کھے اکٹھا کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا سچ بولنا سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، سچ کو فیس کرنا سکھائیں، تبھی جا کر کچھ کر سکیں گے. والقانتینا، اور فرما بردار. قنوت سے ہے جی، قاف نون تا اس کی روٹ ہے. فرما بردار، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو بہت ہی زیادہ اعلیٰ آفیشلز ہوتے ہیں، بلو کالرڈ آفیشلز ہوتے ہیں، تو جیسے پرائم منسٹر وغیرہ، ان کے سامنے جب ویٹرز یا ملازم کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر، جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس حالت کو قنوت کہتے ہیں. تو اسی سے ہے قانتینا، فرما بردار، ہاتھ باندھ کر حاضر کھڑے ہیں. کب اللہ کا حکم آئے کب میں پورا کروں. جو آپ کی ٹیبل کے پاس بہت ہائی لیول کے جو ہوٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی ٹیبل کو ایک ہی ویٹر سرو کرتا ہے. وہ اپنے انٹروڈکشن بھی کراتا ہے کہ سر آئی ایم دس اینڈ دس اینڈ آئی ایم ایٹ یور سروس. سر آپ کو کھانا، آپ نے جو آرڈر دیا وہ لگ گیا، اب وہ آپ کے پاس ہی کھڑا رہے گا اور وہ نظریں جھکائے، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ ہمتن گوش ہے کہ کب سر کچھ فرمائے اور میں کچھ لے کروں. یہ حالت ہے قنوت. ریڈی ایٹ یور سروس سر، آپ حکم کریں میں بجا لاؤں گا. تو مومن تو ایسا ہے بھائی. لہٰذا بڑی حسین بات ہے صحابہ کی، اور مجھے بڑی پسند بھی ہے. صحابہ تو ہے لوگ ہی ایسے تھے، ان کی ہر بات ہی اچھی تھی. لیکن یہ بات میں خصوصیت سے آپ کو کہوں گی کہ صحابہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے لیے بلاتے تو صحابہ جواباً عرض کرتے، آپ آواز دیتے، فرض کریں بیٹھے کلاس میں پڑھا تو آپ کہتے انس، تو انس کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اور خوشی سے حاضر ہوں، مجبوراً نہیں آیا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، اتنے لوگوں میں مجھے پکارا. پریزنٹ بتائیے. تو یہ جو لبیک کے ساتھ سعدیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. آوازار ہو کر نہیں آیا اچھا نماز پڑھنی، نہیں نہیں نہیں، خوشی سے حاضر ہے، پڑھنی ہے میں نے نماز، میں پڑھنا چاہتی ہوں نماز. تو قول اور فعل کا فرق ختم کرنے کے بعد آپ نے اپنا راستہ چن لیا نا. دیکھیں اصل بات سمجھیں، صبر کی صفت ڈیویلپ کی، سچ کی عادت اپنائی، جو ہیں سچے ہیں، اپنی کمزوریاں بھی بتاتے ہیں. لہٰذا دیکھیں نا وہ نوجوان صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جاتا. انہوں نے یہ راستہ نہیں چنا کہ چوری چھپے زنا کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا. انہوں نے سچ بتایا آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحیح ہے لیکن مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جاتا. پھر آپ نے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. وہ ایک منافق آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایمان ٹکتا نہیں، ادھر سے آتا ادھر سے نکل جاتا، کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے دل کو درست کر، اس کو شفا دے. ان کے دل کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں تھا میرے لیے، مخلوق کوئی نہیں تھا، اب آپ سے محبوب کوئی نہیں ہے. میں آپ کو باقی منافقوں کے نام بتاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا علاج کریں گے، اور جو نہیں آئے گا وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے مت بتاؤ. سچ بولنے کا جزا فائدہ ملا نا، جزا ملی، سچ بولنے کی جزا ملی. وہ بھی اور منافقوں کی طرح بیٹھے رہتے تو منافق ہی مر جاتے، مگر وہ آئے انہوں نے سچ بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے شفا دی. وہ جو نوجوان تھے زانی مر جاتے معاذ اللہ،
لیکن وہ آئے, انہوں نے ایکسپٹ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ چیز نہیں چھوٹ رہی, مجھے اجازت دے دیں زنا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ نے شفا. تو سچ بولے, سچ میں راحت ہے. اب صبر کی عادت اپنے اندر ڈیویلپ کی, سچ بولنا شروع کیا. اب سچ, اپنے آپ کے ساتھ سچ بولا, اور اپنی غلطیوں کو جان کر, اپنی خوبیوں کو بھی پہچان کر آپ نے راستہ چن لیا اپنی مرضی سے. میں نے اللہ کی راہ پر چلنا ہے, یا خدا نہ خواستہ نہیں چلنا. نہ چلنے والوں کو تو چھوڑ دیں. جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے اللہ کی راہ پر چلنا ہے, اب ان کے سامنے پہلا سٹیپ آ گیا, اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. ریڈی ایٹ یور سروس سر, اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. ہر وقت تیار رہو, ہر وقت حاضر, اون ڈیوٹی رہو. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے, یہ سٹیپس ہیں, یہ اس ترتیب میں ہی ہے. صبر کے بغیر آپ سچ بھی نہیں بول سکتے بھائی. ہم لوگ تو اتنے جھوٹے ہیں, جتنی موٹی خواتین ہیں پاکستان میں. آپ ان سے پوچھے باجی تو بڑا ویٹ پٹ آن کر لیا, میری دوائیاں ہی ہیں جدیاں نے, قسمیں میں تے کچھ کھاندی نہیں. سب کا بیان یہی ملے گا آپ کو. میرے تے سی سیکشن ہوئے نے نا, اس کے بعد میں جدی ہو گئی, میں تے کچھ کھاندی نہیں. تو وہ جو اینجلینا جولی کی سی سیکشن تو ہے, وہ تو ویسے ہی ویسی ہے کم بخت. ہاں میں تے بعد سجی ہوئی ہوں, انفلیمیشن ہوئی تھی. یعنی ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا جسم ہے, آپ کی تکلیف ہے, آپ کا مسئلہ ہے, سچ تو بولو. سچ تو بولو کہ بھئی میں ڈائٹ نہیں کرتی, میں اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی. دیکھیں ایک بچی جب بیاہی جاتی ہے 20-22 سال کی, ایسے ہوتی ہے, اور 10 سال بعد وہ ایسے ہوتی ہے. تو سب سے بڑا سبب یہ ہم اپنے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ پاکستان کی 90% عورتوں کو دیکھیں, ایکسرسائز, سوئمنگ, کوئی کھیل, کچھ ہے زندگی میں, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر موٹا ہی ہونا ہے نا, یہ نیچرل ہے. بات اوور ایٹنگ کے علاوہ کی بھی ہے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں, آپ اس کو بلڈ اپنی باڈی کے اندر یوز کر کے مسلز بلڈ کر رہے ہیں یا فیٹ. تو چونکہ ہمارا کام تو ہے, گھروں میں بہت کام ہے, مگر وہ کام یا کروا لیا یا کھڑے ہو کر خود کر لیا, کپڑے استری کر لیے, باڈی کے مسلز بلڈ کرنے والا کوئی کام نہیں. تو نتیجہ کیا ہے, فیٹ ہو رہے ہیں. اٹس اے پرابلم. اور سب سے زیادہ وہی جھیل رہا ہے جو بیچارہ موٹا ہو رہا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو, سچ بولو. لیکن نہیں نہیں نہیں, پاکستان کی ہر عورت یہی بات کہے. تو پھر کس طرح معاملے حل ہونے. بڑی دلچسپ بات ہے, جب مجھے استھما ڈائگنوز ہوا تو ڈاکٹر صاحب تھے, ہیں ماشاءاللہ, سلیم الزمان صاحب ہیں, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو استھما ہے. تو میں نے ان سے بطور ڈسکشن پوچھا, میں نے کہا اچھا فلان ٹائم میں بیمار ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا الرجی ہے. تو انہوں نے میرا نا وہ جو ہے نا ایکس رے رکھ دیا. تو کہتے ہیں آپ ماننا نہیں چاہتی کہ آپ کو استھما ہے. میں نے کہا ایسا اپنے بستا نہیں ہے, میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے کہا تھا الرجی ہے. تو کہتے ہیں نہیں نہیں, آپ کو استھما ہے, آپ کو بائی برتھ استھما, انہوں نے آپ کو غلط بتایا. اور یعنی کہ وہ یہ سمجھے کہ لوگ بحث کرتے ہوں گے نا, میں تو انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی تھی, لیکن وہ یہ سمجھے کہ جیسے ٹیپیکلی لوگ بحث کرتے ہیں, تو تھوڑا سا چڑ گئے. تو مجھے کہنے لگے جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں آپ کو استھما ہے, آپ کا علاج بھی نہیں ہوگا. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ مجھے استھما ہے, میں تو صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں لوگ. بیماری بھی نہیں مانتے کہ ہمیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ کینسر ہے, اور وہ جاتے پیر صاحب کے پاس. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہارٹ ان کا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور وہ جاتے ہیں جی تعویذ لینے کے لیے. میں خود وٹنس ہوں, ہمارے ایک عزیز جو ہے بہت بیمار تھے, ان کو کینسر تھا, پروسٹیٹ کینسر تھا. بڑے بیچارے نے تکلیف اٹھائی, اب تو وفات پا کے اللہ جنت عطا فرمائے. ان کا بیٹا رشتہ دار ایک سے لڑنے لگ گیا, گئے ہوئے تھے, ہمارے کلوز ریلیشن تھے, اکثر جانا ہوتا تھا. کیا ہوا بھائی, کیوں لڑ رہے ہو؟ اینا نے جادو کیتا ہے میرے ابو. بچہ تمہارے ابا کو پروسٹیٹ کینسر ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ جانتی آنٹی انہوں نے جادو کی. کیا ہو گیا ہے, کتنا جھوٹ بولو گے اپنے آپ کے ساتھ. کلیئر ہے آپ کے پاس, رپورٹس ہیں, حمید لطیف سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جادو کی ہے. اتنا جھوٹ ہماری زندگیوں میں ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا ڈاکٹر صاحب کے ایسے کہنے سے
کہ لوگ مانتے ہی نہیں ہے نا، بحث کرتے. تو مجھے ہنسی آئی. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یعنی کہ مجھے الرجی ہے یا استھما. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو استھما ہے اور آپ کو پیدائشی ہے. یہ بات ان کی صحیح ہے، مجھے پیدائشی ہے. میں بچپن سے یہ تھا کہ جب میں تھوڑا سا کھیلتی تھی تو مجھے سانس چڑھ جاتا تھا. اور یہ میری بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا. جب میں چھوٹی تھی، بچی تھی، میں کھیل نہیں سکتی تھی. ذرا سا کھیلا تو سانس چڑھ گیا. تو ہمارے زمانے میں تو کوئی توجہ دھیان ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی یہ رواج نہیں تھا کہ پرابلم آ رہا ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو پھر اس کا میں نے یہ نتیجہ نکالا، یعنی حل نکالا. نتیجہ کیا، حل نکالا. میں اسکول وغیرہ میں بھی ذرا سا دوڑتی تھی تو ہانپنا شروع کر دیتی تھی. تو پھر ظاہر ہے میں کھیل نہیں پاتی تھی. تو ہمارے اسکول میں لائبریری تھی، بڑی اچھی لائبریری تھی. تو ساری بچیاں کھیلتی تھی اور میں لائبریری چلی جاتی تھی. میں بک ریڈر وہاں سے بنی ایکچولی. تو یہ مجھے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. گھر آ کر بھی میری کزنس وغیرہ، میری بہنیں سب کھیلتی تھی اور میں ذرا سا دوڑی تو سانس چڑھ گیا. تو میں کھیل نہیں پاتی تھی. تو میں پھر گھر میں بھی کتابیں پڑھتی تھی. میرے پاس بہت کلیکشن رہی ہے کتابوں کی ہر عہد میں الحمدللہ. کہانیاں بھی بہت ہی پڑھی ہیں میں نے، ہاں بہت پڑھی ہیں. تو بک ریڈر مجھے ایکچولی اس بیماری نے بنایا. سو اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار می الحمدللہ. میں کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، مگر مجھے ان کے ریئیکشن سے اندازہ ہوا کہ لوگ ان سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں 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 مینو نہیں ہے استعمال ہو سکتا. مینو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس طرح وہ چڑے میرے پوچھنے سے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ اس قدر جھوٹ کے عادی ہیں کہ ہم سائنٹیفک میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتے. ابھی ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری چچی مجھ پر جادو کرتی ہے، علاج کروا دیں، کر دے. دم شم کیا. میں نے کہا آپ کو کوئی جادو شادو نہیں ہے. نہیں نہیں آپ پھر سے دیکھیں. اور میں نے کہا بھائی مجھے نظر شزر کچھ نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر نہیں ہے جادو، کوئی سمٹمز نہیں ہے جادو کے. نہیں باجی میرے گھٹنے یہ وہ فلانا ڈبکانا. اچھا تھوڑی سی باتیں میں نے چینج کی اپنے طریقہ میرا ہے. اچھا انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ تمہیں ارلی آرتھرائٹس ہو رہا. اچھا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہیں آرتھرائٹس ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی نہیں نہیں میری چاچی میرے سے جادو کر دی تا میرے گوڈے دکھتے. اور بھائی آرتھرائٹس کا علاج کرو. آرتھرائٹس کی بیماری آج کل 30+ لوگوں میں بہت آ رہی ہے اور ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ابھی میری دوست بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، ہماری ایک بہن فردوس شاہ، ان کے بیٹے کا آپریٹ ہوا ہے پورا. اور میں حیران ہو گئی کہ اتنی کم عمر میں اس بچے کا 30+ میں اس کا پورا آپریٹ کرانا پڑا. کہ انہوں نے کہا کہ آپریشن سے ٹھیک ہوگا، یہ ویسے نہیں ہوگا. ہی واز ان آئی تھنک آسٹریلیا یا شاید کینیڈا، میں بھول گئی ہوں، لیکن وہ جہاں بھی تھے وہاں پر ان کا آپریٹ ہوا. کہ انہوں نے کہا کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو. تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے آرتھرائٹس ہے، مگر ہم اپنے گمان کو سچ مانیں گے چاچی نے جادو کیتا ہے، ہم نہیں علاج کرائیں گے. تو جب تک سچ پر کھڑے نہیں ہوں گے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. نہ آپ کا وزن کم ہوگا، نہ آپ کی ہیلتھ صحیح ہوگی، نہ آپ کا دین صحیح ہوگا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اپنے قول اور فعل کو یکساں کریں، اپنی غلطیاں مانیں، اپنے آپ کو درست کریں اور اپنا رستہ شعور کے ساتھ منتخب کریں کہ مجھے جنت کا رستہ اپنانا ہے. اٹ از مائی ڈیسیژن. اب جب یہ ڈیسیژن لے لیا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے قنوت، حاضر ڈیوٹی، اون ڈیوٹی. میں حاضر ہوں سر، میرے رب کریم میں حاضر ہوں. ہاں تسبیح پڑھا کریں، روز پڑھا کریں، ہر نماز کے ساتھ پڑھا کریں، شعور کے ساتھ. لبیک اللہم لبیک. حج پر ہی جائیں گے تو حاضر ہوں گے، یہاں پر حاضر نہیں ہے، حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک. اللہ جی آئی ایم پریزنٹ. اب جس کام پہ لگانے لگائیں مجھے. جو پریزنٹ ہوگا اسی کو کام ملے گا نا، جو ایبسنٹ ہوگا اسے کہاں سے ملے گا. اللہ آئی ایم پریزنٹ، پلیز کام دے مجھے. پھر دیکھیے اللہ آپ سے کیا کام لیتے. اللہ کو پتا نا. خالد آئے تو اللہ نے ان کو کتنا بڑا فاتح بنا دیا. خالد سے پہلے بھی تو فتوحات ہو رہی تھی نا، مگر خالد آئے تو پھر ساری فتوحات کا سہرا ان کے ساتھ. آؤ گے تو کام ملے گا نا. 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال، اینڈ آف دا ایئرز آف ہجرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہیں ابو ہریرہ اور علم کی راہ پہ لگے ہیں. سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ حدیث. محنت کی، آئے تو اللہ نے کام لیا نا.
عمر 5 سال بعد آئے ہیں اعلان نبوت کے، مگر جب آئے تو پھر کتنا کام لیا اللہ نے. تو آؤ گے تو کام ملے گا، آئیں اور کام کریں. قانت ہیں اللہ جی، ہم اون ڈیوٹی ہیں، حاضر ہیں، ریڈی ہیں، ہمیں کام دو. والمنفقین، اور وہ ہیں انفاق کرنے والے. انفاق آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے صفحے پر قرآن کے آپ پڑھتے ہیں. والذین ينفقون، نہیں صحیح کر سکے، والذین مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ صفت اللہ نے بیان کی. پھر بقرہ بھی اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں. تو انفاق کہتے ہیں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. نفق ایسی غار کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف منہ ہو، ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے نکل جائے. تو اللہ نے جب مال دیا تو اس کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر دیں، یہ ہے انفاق. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے. بات پیسے کی نہیں ہے، یعنی کہ کتنا پیسہ خرچ کیا، بات یہ کہ مالی حیثیت کے مطابق کتنا خرچ کیا. اب ایک بندہ جو ہے اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ 50 لاکھ روپے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے نکالتا ہے 500 روپیہ، تو یہ انفاق نہیں. اور ایک بندے کی ماہانہ انکم جو ہے وہ 50,000 ہے، وہ 50 روپے بھی کسی کو دے گا نا، وہ انفاق ہوگا. فرق ہے. تو ایک قصہ ہے، حکایت ہے ویسے، مگر مجھے بڑی پسند ہے، کہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا خود سے زیادہ آپ نے کوئی سخی دیکھا ہے؟ حاتم نے کہا ہاں میں نے دیکھا. میں ایک دن شکار پر گیا اور راستہ پھٹک گیا، تو مجھے ایک چرواہا ملا. رات کے اندھیرے میں ایک لڑکا ملا، چرواہا تھا، اس کی جھونپڑی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اپنا مہمان بناؤ گے؟ اسے کہا ہاں ہاں ضرور آئیں، رکھا مجھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بکری اس سے ذبح کی، اور کلیجی جلدی پک جاتی ہے تو کلیجی بھون گئی تو وہ اس کو لے کر آیا، اور باقی ابھی پک رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کلیجی تھی، دل تھا اس طرح، تو کہتے ہیں میں کلیجی کے ٹکڑے چن چن کر کھا رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کلیجی بہت پسند ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا ہاں مجھے گوشت میں کلیجی سب سے پسند ہے. تو کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں گیا اور ایک بھرا بھنا ہوا تھال جو ہے نا، تھال جو بھرا ہوا تھا بنی ہوئی کلیجیوں سے لے آیا. میں نے خوب سیر ہو کر کھائی. صبح جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کی 10 بکریاں، تو اس نے 10 کی 10 ذبح کر کے کلیجیاں نکال کے مجھے پکا کے کھلا دی. تو کہتی میں نے کہا تم نے کیوں ایسے کیا؟ تو وہ کہنے لگا آپ میرے مہمان تھے نا، تو آپ کے حسب خواہش کھانا مجھے کھلانا ہی چاہیے تھا، تو میں نے کون سا کارنامہ کیا. کہتے میں گھر آیا، میں نے اسے 10 اونٹ بھیجے تحفے میں. تو اس کے ساتھی، حاتم بھائی کے ساتھی نے کہا کہ اس نے 10 بکریاں ذبح کی، آپ نے 10 اونٹ بھیجے، زیادہ سخاوت تو آپ نے کی. کہنے لگا نہیں تم نہیں سمجھ رہے، اس کی کل متاع وہ 10 بکریاں تھی، اس نے وہ ساری اللہ کی راہ میں دے دی، اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں اسے بھجواؤں گا. اور میں نے جو 10 اونٹ بھیجے وہ میری کل دولت کا 1% بھی نہیں تھی. یہ فرق ہے. لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی انکم جو ہے نا لاکھوں میں ہے، اور جب صدقات کی باری آتی ہے تو 500، 1000، 2000، اور پھر کہتے ہیں اسی تے بڑے صدقے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ انفاق میں نہیں آتی. انفاق تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر دیں. اللہ کہتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، انہیں کو سب ایکسٹرا خرچ کر دیں. ایک بات. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جو صدقات کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں. پاکستان میں میں نے لوگوں کو کبھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے نہیں پایا، معذرت کے ساتھ. نہیں، دکھاوا نہیں، مسائل کا حل. بیٹا بیمار ہے صدقہ دے دو، چوٹ لگ گئی ہے صدقہ دے دو، برا خواب دیکھا ہے صدقہ دے دو، کاروبار میں نقصان ہو گیا صدقہ دے دو. تو آپ جس نیت کے لیے کریں گے وہی اجر ملے گا. اب آپ نے جب صدقہ اس لیے کیا کہ آپ کی مصیبت ٹل جائے گی، مگر اجر ختم نا. آپ نے تو بارگین کیا، اللہ نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن اجر. صدقہ آخرت کے لیے کیجئے،
اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری مصیبت بھی ٹال دے. اللہ بہت دینے والا ہے, لیکن آپ کی نیت ہوگی تو دے گا نا اللہ. آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی تو اللہ کیوں دیں گے؟ اللہ نہیں دیں گے پھر. تو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ساتھ دعا مانگے کہ اللہ جی ہماری یہ مصیبت بھی جاتی ہے. صدقہ اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ اس میں بڑی احتیاط کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں کئی دفعہ بیان کرتی ہوں, حدیث ہے بخاری کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی خادمہ سے, اسے پیسے دیے, ایک تھیلی میں بہت سارے کوائنس تھے, کہا فلاں خاتون کو دیا, نام نہیں بیان کیا گیا. یہ دیکھیں کتنا حسین طریقہ ہے. ہمارے یہاں تو ہم پورا نسب نامہ جاننا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم صدقہ بھجوائیں, لیکن اماں نے جن کو بھجوایا وہ بھی صحابیہ خاتون ہوں گی, مشہور ہوں گی, مگر ان کا نام نہیں کہا گیا. خادمہ بیان کرتی ہیں ایک خاتون کے لیے پیسے بھجوائے اور کہا ان کو دینا اور پھر باہر یعنی کہ وہاں کھڑی ہونا اور سننا وہ کیا دعا کرتی ہے اور مجھے بتانا. وہ چلی گئی, پیسے دیے, انہوں نے دعا وغیرہ کی, واپس آئی خادمہ. اما عائشہ نے پوچھا کیا دعا دی؟ انہوں نے بتایا جی یہ دعا دی آپ کی. اما عائشہ نے ہاتھ اٹھایا کہا اللہ جی میں بھی اس کے لیے یہ مانگتی ہوں, جو بھی انہوں نے مانگا کہ اللہ عائشہ کو جنت دینا, ان کا درجہ بلند کرنا, وہ ساری دعائیں پلٹا کر مانگی. اور آخر میں کہا جو دعا اس خاتون نے میرے لیے مانگی اللہ میں وہ سب دعائیں اس کے لیے واپس مانگتی ہوں, اور یہ صدقہ میرا آخرت کے لیے سیف رکھیے گا اللہ جی, کہ میں نے دعا کے حصول کے لیے بھی نہیں دیا. کس قدر کلیئر تھے وہ لوگ. ہم کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں, اللہ جی میں صدقہ دے رہی ہوں میرا بچہ پاس ہو جائے, بس کس سے مانگ رہے ہو اور کتنا تھوڑا مانگ رہے ہو, کتنے بے وقوف ہو تم. اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, صرف اللہ کی راہ میں, اور کہیں اللہ جی ہمیں آخرت عطا فرمائے, اور ساتھ جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں. اللہ کی دین کیا محدود ہے؟ حضرت ابراہیم سے سیکھیں. اللہ پاک نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے لوگوں کا لیڈر بناؤں گا. کہا ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی بنائے اللہ جی. تو پھر دیکھ لیں, اللہ پاک نے جواب دیا کہ ظالموں کو نہیں بناؤں گا, تو پھر کعبہ بناتے ہوئے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ جی ہم دونوں کو فرما بردار رکھنا, اور ہمارے بچے سارے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے, ایکسپٹیڈ ایک گروہ تو ہدایت پر رکھنا قیامت. تو اللہ کی شان کے مطابق مانگے, تو اللہ سے آخرت مانگے, اور ساتھ جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حل بھی مانگے, لیکن پہلے آخرت مانگے. اور صدقہ کرنے کا مقصد حصول آخرت ہونا چاہیے. لیکن سیریسلی میں نے آج تک کسی کو اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے لیے صدقہ دیتے نہیں دیکھا. لوگ ہمیشہ مشکلات کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتے. اتنا محدود تصور ہے نا ہمارا. تصور درست کیجیے. تو منفقین میں شامل ہوں, اور انفاق صرف اللہ کے. انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ چیزیں بدل جائیں گی. والمستغفرین بالاسحار, اور وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے اوقات میں. یہیں پر بات ختم کریں گے, کیونکہ یہ جو صفات ہیں یہ بڑی اہم ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں. صبر کرنا سیکھا انہوں نے. صبر ایک دن میں نہیں آئے گا, آپ کو اپنی تربیت کرنی پڑے گی. صبر نے ان کو سہارا دیا, انہوں نے اپنے قول و فعل کو یکساں کیا. قول و فعل کو یکساں کرنے سے بڑا صبر کیا ہے بھائی؟ کوئی. اور وہ جب اپنے قول و فعل میں یکساں ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے پیش کر دیا. اور جب وہ اللہ کے کام میں مصروف ہیں تو وہ صرف اپنی جان ہی نہیں اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اس پہ, تو جان و مال سے حاضر ہیں. اور اتنی محنت کرنے کے بعد راتوں کی تنہائیوں میں وہ استغفار کرتے. یہ ہے مومن کا کیریکٹر, صبر سے لے کر استغفار تک کا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ مومن کا ایک سکیچ ہے, اس کو بس ایسی آیت سمجھ کے نہ نکل جائیے. دیکھیے کہ مجھ میں کیا ہے اس میں سے, اور کیا کیا نہیں ہے, اور جو نہیں ہے میں اسے کیسے ایکوائر کروں, حاصل کروں. ہاؤ آئی کین امپروو مائی سیلف, how I can grow my personality being a مومن.
یہ ہے وہ سوال جو سب سے ہے۔ اب ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور مستغفرین بالاسحار سے ہی موضوع کو کل آگے لے کر چلیں انشاءاللہ۔ تو وہ پھر ایک جو مومن کی تصویر ہے نا، مومن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سکیچ کر کے دے گی آئے، مومن کیا ہو۔ تو کل اسی موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے حفصہ؟ تزکیہ نفس، یعنی بننا کیا چاہتی ہیں؟ مومن، اپنے آپ کو ایک اچھا مومن بنانا۔ سادہ زبان میں بھی بات ہو سکتی ہے، تزکیہ نفس کا لفظ صحیح ہے، پر وہ بات ذرا چھپ جاتی ہے نا، کسی کو تزکیہ نفس سمجھ آیا، کسی کو نہیں آیا۔ تو تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنی خامیاں خوبیاں دیکھی، بننا کیا ہے بھائی؟ مومن، ایک اچھا مومن بننا ہے۔ تو پھر ایک مومن کا سکیچ ہونا چاہیے نا، کہ یہ باتیں مومنوں والی، یہ باتیں کافروں والی، یہ پیدا کرنی ہے، یہ ختم کرنی ہے۔ تو لہذا کمرے ہمت باندھو۔ تو کل انشاءاللہ یہی دیکھیں گے کہ مومن کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور کون سی باتیں ہمیں ایک مومن بنائیں گی۔ انشاءاللہ جی کل بات کریں گے اور یہیں سے شروع کریں گے۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ چلیے پھر جی بیٹھ جائیے۔ اچھا جی، آج کی بات یہاں مکمل کرتے ہیں، کل آگے بڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔